نحمد ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم اني اسالك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا۔ انشاءاللہ آج ہم سٹارٹ کریں گے اپنی اسٹڈی سورہ المؤمنون کی آیت نمبر 91 سے، اور اللہ کے واحد ہونے کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ تو آیت 91 دیکھتے ہیں۔ ما نہیں، اتخذ اخذ سے ہے حمزہ خا زال، بنایا اللہ نے، من سے ولدن اولاد، اللہ نے کسی کو اپنی اولاد نہیں بنایا۔ ٹھیک ہے، یہ بالکل اسٹرانگسٹ کلیم ہے، ڈائریکٹ چیز ہے جس کے بارے میں کوئی شک کی بات نہیں رہتی۔ ونس آپ قرآن میں بلیو کریں گے، پھر اگر آپ یہ بلیو کرتے ہیں کہ اللہ کا کلام ہے اور اس پوائنٹ آف ویو سے آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ اسٹیٹ کر رہے ہیں یہ چیز، تو پھر کوئی شبہ نہیں رہتا۔ وما، اور نہیں، کانا ہے، معہو، معہ ہوتا نا کہ ساتھ، ہو اللہ کے ساتھ، کس کی طرف ہے ضمیر؟ ہو کی اللہ کی طرف، اور نہیں ہے ساتھ اس کے اللہ کے، من سے الہن، یعنی کوئی الہ، یعنی کوئی دوسرا خدا بھی اس کے ساتھ نہیں ہے۔ کیوں؟ اذن، جب، یعنی اگر، لا ذہبا، ذہب کا مطلب ہوتا ہے لے جانا، لے کے چلے جانا، کلو، ہر، الہن، کوئی بھی الہ، بما، ساتھ اس کے جو، خلقہ، جو اس نے تخلیق کیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر ایسا ہوتا کہ کوئی اور خدا اللہ کے ساتھ شریک ہوتا تو پھر ہر خدا کیا کرتا؟ اپنی جو بھی تخلیق کی ہوتی اس نے، اس کو لے کر الگ ہو جاتا۔ ٹھیک ہے، وہ ہر کوئی ڈومینیٹ کرنا چاہتا، ہر کوئی اپنے حساب سے چیزیں کرنا چاہتا۔ ایک سینس بنتا ہے دنیا میں بھی، ہم جس طرح دیکھتے ہیں کہیں پر بھی کوئی رائیولز ہوں تو وہ ایک دوسرے سے اوپر ہونے کی کوشش کرتے ہیں، ڈومینیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، زیادہ یعنی اپنا پاور جتانے کی کوشش کرتے ہیں، اور ایونچولی کیا ہوتی، اگر ایسا ہوتا بھی تو پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ لڑائی ہو جاتی، کہ خداؤں کی بھی فائٹس ہو رہی ہیں اور وارز ہو رہی ہیں اور سارا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہر خدا پھر کیا کرتا؟ لڑائی کر کے الگ ہو جاتا اپنی اپنی تخلیق کو لے کے کہ یہ میرا حصہ ہے، یہ میرا حصہ ہے۔ اور جتنی پورا یونیورس پوری ایک پاور کے ساتھ جو چلنے کا ہوتا ہے، یعنی کیونکہ ہر خدا کی اگر اپنی بات چلتی تو سارا نظام ہی دھرم بھرم ہو جاتا۔ نظام تو تبھی چل رہا ہے کیونکہ ایک اللہ کی مرضی سے ساری چیزیں چل رہی ہیں، کہ کلاؤڈز کب آئیں گے، کیسے ہوں گے، اس کا رنگ کیسا ہوگا، بارش کیسی ہوگی، کہاں پر ہونی ہے، کہاں نہیں ہونی ہے، موسم کیسے ہونا ہے، ارتھ کو کتنے عرصے میں گھومنا ہے سن کے اراؤنڈ، اور وہ ساری چیزیں۔ تو اس میں اگر ایک سے زیادہ خدا اپنی اپنی بات منوانے لگتے تو کوئی نظام ہی نہ ہوتا دنیا کا، جتنا نظام ہم دیکھتے ہیں۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وہ، اور لعلی بعضهم علی بعض، یعنی لا، البتہ، علی، اوپر ہوتے، بعضهم، ان میں سے بعض، علی، اوپر، بعض۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ ایک دوسرے کو ڈومینیٹ بھی کرنا چاہتے ہیں، ہر ایک کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کو اوور کم کر لیں، ایک دوسرے کے اوپر چڑھ دوڑتے بیسیکلی۔ سبحان اللہ عما یصفون، سبحان یعنی پاک ہے اللہ، میں پاک ہے کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر خطا، ہر غلطی سے پاک ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی مسٹیک کی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے چیزوں کو بنایا ہے، یا اللہ تعالیٰ ہر شرک سے پاک ہے، یعنی کوئی کسی کی مدد کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ غنی بھی ہے، اللہ تعالیٰ مسٹیکس بھی نہیں کرتے، مسٹیکس سے بھی فری ہیں، اور کسی کی محتاجی سے بھی فری ہیں، ہر چیز سے اللہ تعالیٰ پاک ہے۔ اللہ ہی، اللہ، عما دو لفظوں سے بنا ہے، ان اور ما، اس سے جو، یصفون کا روٹ ہے وصف، واو صاد فا، وصف کہتے ہیں نا کہ کسی کی کوئی ایٹریبیوٹ، خاص کوالٹی، تو ان سب کوالٹیز سے جو وہ اللہ کی طرف لگاتے ہیں کہ اللہ کا کوئی بیٹا ہے، اللہ کے ساتھ کوئی شریک ہے، اللہ کے ساتھ یہ دیوتا شریک ہیں، یا اللہ کے آگے یہ جو پیغمبر ہیں، یا جو جن کی ڈیتھ ہو گئی ہے اور بہت بڑے پیر تھے، وہ اللہ کے آگے کریں گے، ہماری بات تو ہو جائے گی، وہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں۔ یہ سارے وصف جو لوگ بیان کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب سے پاک ہے۔ اگلی آیت میں 92 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے عالم الغیبی، عالم ہے یعنی کمپلیٹ علم ہے اللہ تعالیٰ کے پاس، عین لام میم اس کا روٹ ہے، لیکن آپ دیکھیے کہ سپر
یعنی اللہ کے پاس کمپلیٹ علم ہے کس چیز کا؟ الغیبی والشہادتی، یعنی کھلے کا بھی اور چھپے کا بھی، سب کچھ جاننے والا ہے اللہ تعالیٰ. اور یہ کوالٹی کسی اور میں نہیں ہو سکتی ہے، کیونکہ ہم اپنے خود مشاہدے سے یہ چیز دیکھتے ہیں. کسی کے بھی اندر یہ کوالٹی نہیں ہے کہ اگر وہ غیب دو لیولز پہ ہوتا ہے نا. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اپنے پیچھے کوئی چیز دکھ رہی ہو، یا آپ جس دیوار میں جس کمرے میں بیٹھے ہیں اس کمرے کے باہر کا بھی چیز نظر آ رہا ہو. ایک وہ غیب ہوتا ہے کہ جیسے ہمیں فرشتے نہیں پتہ کیسے ہوتے ہیں، جنت نہیں پتہ، اصل میں نہیں دیکھی ہم نے، یہ ساری چیزیں غیب ہیں جو بھی چیز ہم سے، ٹھیک ہے. تو ایک دونوں لیول پر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہی یہ خصوصیت ہے. اللہ تعالیٰ ہی ہمارے دلوں کے حال بھی جانتے ہیں، ہمارے دماغ کے حال بھی جانتے ہیں، ہماری پلاننگ، ہمارے ارادے، وہ سب چیزیں، کیونکہ ہم حدیثوں سے اور آیات سے پتہ کرتے ہیں، جس سے ہمیں اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے نیک ارادوں پر ہمیں اجر دیتے ہیں. تو وہ کیسے ہوتا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ ہمارے ارادے سمجھتے ہیں، دیکھ لیتے ہیں، اور اللہ ہی نے ہمیں بنایا ہے. تو عالم الغیبی، غیب کا بھی کمپلیٹ علم ہے، وہ شہادہ، اور جو چیز موجود ہے اس کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ کمپلیٹ جاننے والے ہیں. پس تعالی عین لام واو سے ہے، اوپر ہے، اللہ تعالیٰ عما دو لفظوں سے بنا ہے، ان اور ما، اس سے جو یشرکون، وہ جو شریک کرتے ہیں. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ جو یہ شرک کرتے ہیں اس سے اللہ تعالیٰ بہت اوپر ہے، یعنی یہ اپنے نیچے کے لیول پہ لے کے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کو، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس سے کئی بالا تر ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کافی ہمیں احادیث بتائی ہیں اس ٹاپک سے ریلیٹڈ، جس میں شرک آ جاتا ہے، یا اللہ کے ساتھ بیٹا کے بارے میں لوگ کہتے ہیں، یا کسی بھی اور کو ملانا. تو اس کے بارے میں ایک حدیث ہے، جو شخص اللہ سے اس حال میں ملے کہ اس نے اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہو، وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جو شرک کے ساتھ ملے گا وہ جہنم میں داخل ہوگا. تو اب یہ کہ کافی مرتبہ ہم یہ بات بھی کر چکے ہیں کہ ایک کبیرہ شرک ہوتا ہے اور ایک صغیرہ، چھوٹا، ٹھیک ہے، جس میں ہم سمجھتے نہیں ہیں کہ ہم شرک کر رہے ہیں، لیکن ہماری پرائیورٹیز، ہماری ترجیحات بھی شرک کے لیول پہ آ جاتی ہے. اور جیسے شو آف ہے وہ بھی شرک کے زمرے میں آ جاتا ہے. تو ہم زیادہ تر شرک سے بڑے شرک کی بات ہی کرتے ہیں، کہ جس میں بتوں کی پوجا اور دیویوں کی پوجا اور جانور، ستارے اور قبروں، ان طرح کی بات کر رہے ہوتے ہیں. اگر ہم وہ نہیں کرتے تو ہمیں پھر بھی اپنے آپ کو کلیئر کرنا ہوگا، کلین کرنا ہوگا ان چیزوں سے جس میں ہم اخلاص نہیں ہے. اگر ہم کسی اور کے سامنے نماز زیادہ اچھی پڑھتے ہیں یا صدقہ زیادہ اچھا کرتے ہیں تو وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کے مطابق شرک ہے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں سب سے زیادہ شرک اصغر سے ڈرتا ہوں. تو جب صحابیوں نے پوچھا تھا کہ وہ کیا ہوتا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگزامپل دی تھی کہ ریا، یعنی دکھاوا، کہ تم اکیلے کی نماز الگ طریقے سے پڑھو اور کسی کے سامنے الگ طریقے سے نماز پڑھو، یعنی اسے لمبی کر دو، تو وہ شرک ہے. اور اسی طرح سے صدقے میں بھی. تو اس کے علاوہ ہماری جو پرائیورٹیز ہیں وہ بھی شرک میں آ جاتی ہے، کہ ہم مال کو زیادہ وہ دیتے ہیں، لوگوں کی باتوں کو توجہ دیتے ہیں، اور اسکرینز وغیرہ کو، جو چیزیں آج کل ہم سے ریلیونٹ ہے نا، میں اس چیز کے پر اس لیے فوکس کرتی ہوں، آلدو کہ یہ ریپیٹ ہے چیزیں، لیکن یہی چیز ہے جو ہمیں اللہ کے ذکر سے دور کرتی ہیں. اور بیسکلی اللہ تعالیٰ سے شرک، اس کی عبادت میں بھی، اس کی وحدانیت کی صرف بات نہیں ہے، اس کی عبادت میں بھی ہم شریک نہیں ٹھہرا سکتے کسی کو. تو جب انسان کی زندگی کا مقصد یہ ہے حدیث کے مطابق کہ وہ اللہ کی عبادت کرے، یعنی ہمارا مین مقصد یہ ہے، تو ہم مین مقصد سے ہٹ جاتے ہیں جب ہم گھنٹوں کے گھنٹے کوئی اور چیز کر رہے ہوتے ہیں اور صرف چند منٹوں میں عبادت کر لیتے ہیں. عبادت کے اوپر گھنٹوں کے گھنٹے ہونے چاہیے، اور انٹرٹینمنٹ کے اوپر منٹس میں یا چھوٹے ٹائم فریمز ہونے چاہیے. ایک اور حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اللہ اسے جنت میں داخل کرے گا. تو یہ بات ہے کہ اس حدیث سے کچھ لوگ اس طرح سوچتے ہیں کہ اچھا باقی سب کچھ ہم جو بھی کریں، ایز لانگ ایز ہم گواہی دے رہے ہیں کہ اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں، تو باقی سب ٹھیک ہے. ایسی بات نہیں ہے. اللہ کے ساتھ شریک نہ کرنا ایمان کا بیسک فاؤنڈیشن ہے. یہ ٹھیک ہے کہ اگر انسان جہنم میں ڈالا بھی گیا اپنے اعمال کی وجہ سے،
تو بھی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی اجازت سے ہر ایک کے لیے گواہی دیں گے کہ یا اللہ میری امت کے کچھ یہ لوگ جہنم میں ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو نکالیں گے، اور یہ 3 مرتبہ ہوگا۔ یہ طویل حدیث ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گریں گے، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کچھ عرصے تک انہیں سجدے میں رہنے دیں گے، اور یہ ٹائمنگز نہیں پتہ۔ حدیث میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ یہ کچھ دن ہو سکتے ہیں، کچھ گھنٹے ہو سکتے ہیں، کچھ لمحے ہو سکتے ہیں، کچھ مہینے ہو سکتے ہیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ پوچھیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ریکویسٹ کریں گے، تو اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو جہنم سے نکال کے جنت میں ڈالیں گے۔ اسی طرح 2 مرتبہ اور ہوگا، اور آخری مرتبہ جب ہوگا تو اللہ تعالیٰ سیل کر دیں گے جنت کو بھی اور جہنم کو بھی، اور ایک میڈھے کو لا کے اس کو قربان کیا جائے گا اور بتایا جائے گا کہ یہ موت ہے، اب موت نہیں آئے گی۔ تو جو ریلیونس اس حدیث کا ہے وہ یہی ہے کہ جب انسان شریک نہیں ٹھہراتا اللہ کے ساتھ کسی کو، لیکن گناہ کرے گا تو وہ اپنی سزاؤں کے بعد جنت میں جائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ اسے جنت میں ڈالے گا ضرور۔ اب یہ کہ ہم تو آگ یا کسی بھی قسم کی کچھ لگنے کی، چبھنے کی، ڈراؤنی چیزوں سے ایک لمحے کے لیے بھی نہیں رہنا چاہتے اس کے اندر، تو کہاں تو ہمیں نہیں معلوم جہنم میں کتنا رکھا جائے گا۔ اسی سے ریلیٹڈ ایک اور حدیث ہے کہ جب جہنم سے لوگ بعد میں جنت میں ڈالے جائیں گے، جب ان کے رنگ کالے پیلے ہوں گے، یہ حدیث بتا رہی ہوں میں، تو لوگ ان کو اہل جہنم، یعنی ان کا نام فرشتے یہ بتائیں گے کہ یہ اہل جہنم، یعنی جہنمی آ گئے۔ جنت میں وہ لوگ آ جائیں گے لیکن جہنمی ان کو ایک لیبل دیا جائے گا، تو وہ ایونچولی تو جنت میں ڈال دیے جائیں گے، لیکن اپنا ان کی سکن وغیرہ اتنی جل کر راکھ ہو گئی ہوگی، ہو سکتا ہے کہ بعد میں ٹھیک ہو جائے، لیکن ان کو دیکھ کر فوراً پتہ چلے گا کہ اچھا یہ جہنمی اب جنت میں انٹر ہو رہے ہیں۔ ایک اور حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے جو نا معاف ہونے والا، باقی سارے گناہ اللہ تعالیٰ شاید معاف کر دیں، لیکن اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا معاف نہیں کیا جائے گا۔ سو یہ اتنا امپورٹنٹ ہے کہ ہم اس کو بالکل نان سیریس نہ لیں، یعنی ایمفیسس یہی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بتا دیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے تھرو کہ وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا، یا شرک جو ہے وہ معاف ہونے والا گناہ نہیں ہے، تو ہم اپنے آپ کو ضرور چیک کرتے رہیں کہ ہمارے اندر اللہ کے لیے اخلاص ہے، ہم صرف اللہ کے لیے ہیں، یعنی اللہ کی وحدانیت میں بھی، اللہ کی عبادت میں بھی کسی طریقے سے بھی ہم کوئی کمی نہ لائیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ آگے آیت نمبر 93 اور 94 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دعا سکھاتے ہیں۔ وہ کس چیز کی دعا ہے؟ کہ جب عذاب ان مشرکین کے اوپر اللہ تعالیٰ بھیجیں تو ان کو محفوظ رکھیں۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توسط سے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ چیز سکھاتے ہیں، کیونکہ جب پوری کی پوری قوم یعنی میجورٹی اگر غلط کام میں ہوتی ہے تو اس کی لپیٹ میں، عذاب کی لپیٹ میں، سزا کی لپیٹ میں سب آ سکتے ہیں، انلیس کہ وہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے رہیں، استغفار کرتے رہیں۔ اور یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیس لگتا، ورنہ باقی پیغمبروں کے اب ہم دیکھتے ہیں جب بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان کے بارے میں قصہ بتایا ہے، وہ اسی طرح سے بتایا ہے کہ جب پیغمبر اپنا میسج کلیئرلی بتا چکے ہوتے تھے اور جو لوگ مان جاتے تھے ان کی بات تو ٹھیک تھا، جو نہیں مانتے تھے تو پیغمبر اور ان کے ساتھ ماننے والوں کو اس شہر سے، اس بستی سے ہٹا کر اللہ تعالیٰ عذاب دیتے تھے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے ساتھ پھر بھی، جیسے ہم آگے بھی پڑھیں گے، نرمی کا برتاؤ کرنے کو کہا گیا۔ ایک اور مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپشن بھی دی گئی تھی کہ ان کے پر عذاب دیا جائے یا انہیں مہلت دی جائے مکہ والوں کو، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مہلت چوز کی تھی کہ جب تک یعنی پھر کوئی بھی امتی استغفار کرنے والا ہوگا تو پوری کی پوری امت جو ہے وہ قوم جو ہے وہ وائپ آؤٹ نہیں ہوگی، وہ ختم نہیں کر دی جائے گی، جس طرح سے پہلے کے پیغمبروں میں کی قوموں کے ساتھ ہوا۔ تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹیچ کرتے ہیں، کل آپ کہیے ربی، اے میرے رب، ان 2 لفظوں سے بنائیے، ان اگر، ما جو، تورینی، را حمزہ یا سے ہے، یعنی اگر تو دکھائے گا، را حمزہ یا کا مطلب ہوتا ہے دکھانا، تورینی نون میں شدہ ہے، اس کا مطلب ہے اگر تو ضرور عذاب نے دے گا، ما جو، یعدون جس کا تو نے اس سے، یعدون وعدہ کیا ہے، واو عین دال۔ تو بیسکلی اس آیت میں کیا ہو رہا ہے، اگلی آیت میں لا کر پھر آپ کو اچھے سے سمجھ آئے گا۔ ربی، اے میرے رب، فلا پس نہ،
تجعلنی جیم عین لام سے ہے اور تا سے شروع ہے، یعنی تو مجھے بنانا، چھوٹی یا پہ اینڈ ہے نا، تم مجھے، تو مجھے نہ بنانا فی القوم الظالمین، ظالم قوم میں شامل نہ کرنا۔ تو یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ آپ دعا کیجئے کہ اے میرے رب، اگر تو مجھے وہ عذاب دکھائے جس کی انہیں دھمکی دی جا رہی ہے تو مجھے ان ظالموں میں شامل نہ کرنا۔ تو مجھے یہ عذاب دکھائے سے یہ مطلب ہے کہ اگر میری لائف میں ہی ان کے اوپر عذاب آپ بھیجتے ہیں تو یا اللہ مجھے اس سے بچا لینا، مجھے اس سے پروٹیکٹ کر لینا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس سے پتہ چلتا نا کہ غیب کا علم تو نہیں تھا کہ قیامت کب آئے گی یا عذاب کب آئے گا یا ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے کیا نہیں ہونے والا ہے۔ تو ایک تو وہ چیز نظر آ رہی ہے، جس طرح اکثر لوگ کہتے ہیں کہ غیب کا علم تھا اور وہ لوگ بھی پوچھا کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو یہاں پہ ایک چیز یہ کلیئر ہو گئی، دوسرا یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دعا کی تلقین کی گئی، کیونکہ اگلی آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّا اور بے شک عَلَا اوپر ان کے نوریہ کا را حمزہ یا ہے روٹ اس کا بھی، ہم دکھائیں گے ما جو نعیدہم نون سے شروع ہے یعنی ہم نے اور وعدہ ہی ہے ان سے وعدہ کیا لقادرون البتہ قدرت رکھنے والے ہیں۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حقیقت یہ ہے کہ ہم تمہاری سامنے ہی تم کو دکھانے پر قادر ہیں، قدرت رکھنے والے ہیں۔ کیا چیز؟ جس عذاب کی ہم ان کو دھمکی دے رہے ہیں، ما نعیدہم جس کا ہم نے ان کو کہا ہوا ہے، جس کا وعدہ کیا ہوا ہے۔ تو اس میں ان 3 آیات سے ہمیں سمجھ آ رہا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس کمپلیٹ قدرت تھی، لیکن کوئی حکمت، کوئی وجہ تھی جس اللہ تعالیٰ نے، جیسے پیچھے بھی آیات میں ہم نے پڑھا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے کوئی ٹائم رکھا ہوتا ہے کسی قوم کے لیے تو اس میں پھر نہ وہ پہلے اس سے پہلے ہوتا ہے عذاب، نہ اس سے بعد ہوتا ہے، وہ اسی فکس ٹائم پر ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان مشرکین کو بھی جو بتا رہے ہیں کہ اللہ کے پاس کمپلیٹ قدرت ہے، لیکن دیر از اے ٹائم جو لکھا ہوا ہے، اور نیک لوگ یہ دعا مانگیں گے اور اللہ تعالیٰ ان کی قبول کریں گے اور انہیں ظالموں کے ساتھ شامل نہیں کریں گے جب ان کے اوپر عذاب آئے گا۔ ٹھیک ہے، تو یعنی ایک یہ بھی حدیث ہے کہ جب تک کوئی نہ کوئی استغفار بھی کرتا رہے گا تو پوری کی پوری قوم وائپ نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، تو ابھی تک ہم نے دیکھا کہ 91 اور 92 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مشرکین کے شرک کے بارے میں بات کی، پھر 93 اور 94 اور 95 میں کہ اگر ان پر عذاب آئے تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور نیک لوگوں کو کس طرح سے دعا مانگنی چاہیے، اور پھر اب ہمارے کرنے کا کام بتایا، دعا کے علاوہ ہم کیسے ڈیل کریں ایسے لوگوں کے ساتھ جو ظلم و زیادتی کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ بھی یعنی شرک اپنے دین کے ساتھ، اپنی نفس کے ساتھ بھی کرتے ہیں، اور ہمارے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت ظلم و زیادتی ہو رہی تھی اس وقت، اور جس طرح سے اللہ تعالیٰ تسلی دیتے بھی رہے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ کسی بھی چیز میں جب ہم اللہ کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں تو دنیا میں ہمیں ریزسٹنس ملتی ہے، اور اگر ڈائریکٹ ریزسٹنس نہیں بھی ملتی ہے تو ہمارے اندر سے شیطان بھی ہمیں پریشان کرتا ہے۔ بہرحال بات یہ کہ ادھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ 96 میں لوگوں کے ساتھ ڈیلنگ کا بہت بیوٹیفل طریقہ میں بتاتے ہیں کہ ایز اے مسلم ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ تو پڑھتے ہیں 96 ادفعوا، دفع کا روٹ ہے نا دال فا عین، جس طرح ہم اردو میں لفظ ہے بہت مناسب نہیں لیکن دفع ہو جاؤ کہتے ہیں نا، تو وہ دور کر دو اس کو، کس چیز کو؟ باللتی ساتھ اس کے، ہیا جو، احسنو احسن ہے، السیئۃ جو برائی ہے، یعنی برائی کو اس سے دفع کرو جو بہترین ہو، احسن بہتر سے بھی زیادہ بہترین کو کہتے ہیں، السیئۃ روٹ ہے اس کا سین واو حمزہ، احسن کا ہے ہا سین نون۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ آپ برائی کا یعنی اچھائی کے ساتھ مقابلہ کیجئے یا اس کا جواب اچھائی سے دیجئے، یعنی ہمیشہ اچھا کریں، یعنی جو بھی ایول، جو بھی برائی آتی ہے اس کا رسپانس کس طرح سے ہونا چاہیے؟ جو بیسٹ چیز ہے اس سے، اپنے اخلاق کو نہیں گرانا، ان لوگوں کے لیولز پہ نہیں گرنا، اپنی گریس کو ختم نہیں کرنا۔ نحنو ہم، اعلم علم رکھتے ہیں، کمپلیٹ علم رکھتے ہیں، بما اس کے بارے میں جو یصفون، جیسے وصف اوپر بھی میں نے آپ کو بتایا نا، میننگ کوئی بھی ایٹریبیوٹ، کوئی چیز جو ڈسکرائب کرنے کے لیے، تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی
ڈسکرائب اسی طرح سے کرتے تھے کہ وہ گمراہ ہیں یا شاعر ہیں یا ان کے دماغ کو کچھ ہو گیا ہے، یہ اس طرح کی چیزیں جس میں تضحیک بھی ہوتی تھی اور ان کے کذب بھی ہے، ساری چیزیں کرتے تھے۔ لیکن جو سیکھنے کی چیز ہے، بہت خوبصورت آیت ہے، اگر ہم اس کو اپنی لائف کا بھی موٹو بنائیں تو اس میں بہت زیادہ ہمارے لیے ہماری پوری لائف پلٹ سکتی ہے۔ بہت ساری چیزیں جس طرح سے ہوتی ہیں کہ آپ کو سمجھ آ رہا ہوتا ہے کہ وہ ظلم ہے، آپ کے ساتھ غلط ہو رہا ہے، اور اس کو آپ کے پاس اللہ تعالیٰ نے اکثر اوقات وہ موقع دیا ہوتا ہے کہ آپ بھی بدلے میں ان کو سنائیں اور لوگوں کے سامنے بے عزت کریں، یا جس طرح سے بھی برائی کا بدلہ برائی سے، جس طرح سے شیطان چاہتا ہے کہ ہم برائی کا بدلہ برائی سے ہی دیں۔ کیوں؟ بیکاز شیطان کو ایول یا آگے سے برائی ہونا پسند ہے۔ اور یہ تین کو ایک ساتھ آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ایک ایٹیکیٹ بتایا لوگوں کے ساتھ ڈیل کرنے کا، وہ آن اٹس اون بھی آیت نمبر 96 کافی ہے ہماری زندگی، ہمارے اعمال کو بدلنے کے لیے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ساتھ ساتھ ہمیں وارننگ بھی دے دی کہ دیکھو شیطان تمہیں اسٹاپ کرے گا اس چیز کو، اس کام کو، کہ غصہ جب دلائے گا تو تمہیں کوئی کنٹرول نہیں رکھے گا، حالانکہ تم چاہ رہے ہوگے کہ جو بھی اس نے برائی کی اگلے بندے نے، اس کو میں بہترین طریقے سے، کیونکہ میرے اللہ کا حکم ہے، لیکن شیطان غصہ بھی دلا دیتا ہے، شیطان غلط فیصلہ بھی کروا دیتا ہے، امپلسو فیصلے بھی کرا دیتا ہے، جو ہماری ٹیمپٹیشنز ہوتی ہیں، اور چاہے وہ بہت بڑے بڑے غلط کام کرنے کی نہ ہو، لیکن ٹیمپٹیشن ہوتی ہے اگر ہم بیٹھتے ہی ابھی کہ اچھا قرآن پڑھنے بیٹھ رہے ہیں تو پھر ہم کوئی چیز فون میں دیکھنے لگ جاتے ہیں، یہ بھی چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی جس کو ہم سمجھتے نہیں ہیں ٹیمپٹیشنز، ہم صرف سمجھتے ہیں ٹیمپٹیشن میں زنا یا چوری یا جھوٹ بولنا یا اسی طرح کی چیزیں آتی ہیں، اور چھوٹے گناہ بھی انسان کو ڈسٹروائے کر دیتے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں جو آیت نمبر 96 میں برائی کا جواب بھلائی سے دینے کا حکم ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی حدیثوں سے ہمیں یہی تائید کی ہے، اور جیسے اس آیت میں ہم نے پڑھا نا کہ جو لوگ آپ کے ساتھ برائی کریں آپ ان کے ساتھ بھلائی، نرمی اور اعلیٰ اخلاق سے پیش آئیں، اور یہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں ہے، یہ پوری امت کے لیے ہے کہ جو مسلمان ہے اس کو چاہیے کہ غصے، ظلم اور بدسلوکی کا جواب ہمیشہ بردباری، معافی اور حسن اخلاق سے ہی دے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں فرمایا کہ جو تم پر ظلم کرے تم اسے معاف کرو، جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو، جو تم سے قطع تعلق کرے تم اس سے تعلق جوڑو۔ یعنی وہ اسی آیت کو گویا ایکسپلین کیا ہوا ہے کہ کس طریقے سے برائی کو اچھے میں آپ وہ کریں، اور یہ ٹیچنگ اللہ صاحب سبحانہ تعالیٰ نے اسی لیے ہمیں کرائی کہ بیکاز اسپیشلی کہ دین کی راہ میں اکثر ہی ایسا ہوگا کہ ٹریٹمنٹ تھوڑی انفیئر لگے گی، ہمیں لوگ برا مانیں گے، اور لیکن یہ کہ صبر اور برداشت جو ہے وہ ہمارے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زیادہ اس کو ترجیح دی ہے۔ ایک اور حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق کے بارے میں فرمایا کہ اچھے اخلاق سے بڑھ کر کوئی چیز میزان میں بھاری نہیں۔ یہی سمجھ آتا ہے کہ برائی کا جواب اچھے اخلاق سے دینا اور بھی بہترین عمل ہو جائے گا، کیونکہ آلریڈی اچھے اخلاق سے بہترین کوئی چیز نہیں ہے، اور اسپیشلی کہ اللہ کے حکم کو مانتے ہوئے برائی کا جواب بھی اگر ہم اچھائی سے کریں۔ اس کے علاوہ ایک غصے سے ریلیٹڈ حدیث ہے کہ کبھی قوت والا وہ نہیں جو کشتی میں غالب آ جائے، بلکہ وہ ہے جو غصے کی وقت اپنے نفس پر قابو رکھے۔ تو بات یہی کہ غصہ تبھی آتا ہے جب کوئی غصہ دلاتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس وقت اپنے آپ کو روک لینا اخلاق میں احسن طریقہ ہے، بالکل بہترین طریقہ ہے کہ اگر اپنے اوپر اتنا ربط ہو، اتنا روک سکے انسان۔ اور ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بدتمیزی کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے چھوڑ دو، کیونکہ صحابی غصے ہو گئے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے چھوڑ دو کیونکہ بدتمیزی جہالت ہے، اور میں جہالت کا جواب جہالت سے نہیں دیتا۔ تو اگین ہمارے ساتھ یہی ہوتا ہے، عام طور پہ ہم کہتے ہیں کہ نہیں اس نے بھی تو بدتمیزی کی تھی، اس نے بھی تو میرے ساتھ یہ کیا تھا۔ تو سیرت سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے جو سیکھنے کا عمل ہے وہ یہی ہے کہ اگر کوئی جہالت کرتا ہے تو آگے سے ہم نے جہالت نہیں کرنی ہے، کیونکہ ہم جسٹیفائی کرتے ہیں نا کہ نہیں اس نے بھی تو یہ کیا تھا۔ عام طور پہ ہمارا جملہ یہی ہوتا ہے کہ ظاہر ہے پھر میں نے بھی یہ کرنا تھا، اور جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ آگے کی آیات میں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس چیز کا کنیکشن شیطان سے کیوں بنایا، کیونکہ شیطان ہی چاہتا ہے کہ برائی کا جواب برائی سے دیں ہم دیکھتے ہیں کہ آیت نمبر
97 اور 98 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا سکھائی ہے جس سے شیطان سے دور رہنے کی، اور نبی کے تھرو صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو ہم میں بھی، کہ ہر چیز میں، یہ حدیث بھی ہے کہ ہر چیز میں شیطان سے بچنے کی، شیطان سے پناہ مانگنی چاہیے، چاہے وہ کھانا ہو، پینا ہو، گھر میں داخل ہونا ہو، باتھ روم میں جانا ہو، کوئی بھی کام کرنا ہو، کپڑے پہننے ہو، ہم بستری، ہر چیز کی جو دعا ہے اس میں آپ دیکھیں کہ شیطان سے بچنے کے بارے میں ہمیں حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے۔ آیت نمبر 97 ہے، وَقُلْ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، ربی، اے میرے رب، اعوذ بک، یعنی میں پناہ مانگتا ہوں تجھ سے، کا ہے نا تجھ سے، من سے، ہمزات الشیاطین، ہمزات یعنی ہا میم زا، ویسے ہمزات کا تو مطلب ہوتا ہے کہ اکساہٹوں سے یا اس کی باتوں سے، لیکن ہا میم زا کا ویسے مطلب ہوتا ہے کچھ چبھنا، کوئی چیز کا، یعنی جیسے پرووک کرنا، انسائٹ کرنا ہوتا ہے نا، کہ کوئی بات ڈال دے ذہن میں کہ یہ اس طرح سے کرو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ریگولر دعا ہوا کرتی تھی، اور 98 میں جو آیت ہے وہ بھی اسی دعا کو کمپلیٹ کرتی ہے، وَأَعُوذُ بِكَ، اور میں پناہ مانگتا ہوں تجھ سے، یعنی آپ کی پناہ میں آتا ہوں، ربی، اے میرے رب، ان یحضرون، کہ وہ میرے قریب بھی آئیں، کہ وہ حاضر ہوں، ہا دعا درا، اس کی روٹ ہے، تو مطلب یہی ہے کہ تو یعنی وہ میرے قریب بھی آئیں، اس سے بھی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اس لیے بتایا گیا کہ جیسے ہم نے دیکھا کہ پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایٹیکیٹ بتایا کہ کس طریقے سے لوگوں سے ڈیل کرنا ہے ہمیں، اور لوگ برا کریں گے لیکن ہمیں نہیں برا کرنا، ہمارا اپنا ٹیسٹ ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آگے ہماری اپنی جواب دہی ہے، تو ہم اس بیسس پر لوگوں کے ساتھ برا نہیں کر سکتے کہ اچھا وہ بھی ایسا ہی ہے تو اس کے ساتھ میں نے بھی اسی طرح برا کیا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا پڑھا کرتے تھے بہت ریگولرلی، ویسے تو یہ 97 98 جو آیات ہیں وہ اٹسیلف بھی دعا اللہ تعالیٰ نے سکھائی ہے۔ ایک اور حدیث کے مطابق ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی تھی، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ، جس کا مطلب یہ ہے کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں جو سب کچھ، یعنی سمیع ہے اور علیم، سننے والا ہے اور علم رکھنے والا ہے، من الشیطان الرجیم، اور شیطان مردود سے، کن کن چیزوں سے، من حمزہ یعنی اس کے وسوسوں سے، ونفخہ اور اس کے پھونک مارنے سے، ونفثہ اور اس کے برے اثرات سے۔ تو جو وسوسہ ہوتا ہے وہ کس طرح ہوتا ہے، کہتے ہیں کہ اچھا اس کے ساتھ برا کرو، اور اس نے تمہارے ساتھ یہ کیا تھا، یعنی اس طرح کی اکساہٹ ہے، بدگمانی، اور کوئی بھی چیز کسی کے بارے میں سوچنا، جج کرنا، کسی کی برائی کرنا، کسی گناہ کو کرنے کی ٹیمپٹیشن کرنا، وقت کو ضائع کرنا، یہ ساری بھی وسوسے اور اکساہٹیں ہوتی ہیں، اور آپس میں لڑوانا، لوگوں کے بارے میں برا برا سوچنا، اور جو پھر ہے وہ نفخ ہی، پھونکے مارنا۔ پھونک کس طرح کہ عام طور پہ تکبر اور غرور کی پھونکیں بتائی گئی ہیں، اسکالرز نے بتایا اس سے کہ خود پسندی، کہ اپنے آپ کو پسند کرنا اور دوسروں کے بارے میں دوسروں کو چھوٹا سمجھنا، تو اس چیز کی نفخہ یعنی پھونکے مارتا ہے کہ تم یہ لوگ کوئی چیز نہیں ہے، تم بہترین ہو، وغیرہ وغیرہ۔ اور نفس ہی یعنی برے اثرات سے مطلب ہے کہ جس طرح برے دوست اگر مل جائیں، گندی باتیں کرنے والے مل جائیں، اسی طریقے سے غلط قسم کی شاعری، غلط قسم کے ناولز پڑھنا، غلط قسم کی فلمیں دیکھنا، اور ان سب چیزیں، یہ بھی اس میں بھی شیطان ہمیں اس طرف گھسیٹ کے لے کے جاتا ہے اور ہم اس کو فالو کر لیتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے کوئی بھی چیز جس طرح جادو کرانا کرنا، یا جو چیزیں الاؤڈ نہیں ہیں، پامسٹری اور وہ سب چیزیں، تو ان سب برے اثرات سے اللہ تعالیٰ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مانگا کرتے تھے۔ ایک اور ہمیں پتہ چلتا ہے ایک اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا جس میں موت کے وقت تک شیطان کے شر سے پناہ مانگی تھی، کہ یا اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے انہوں نے دعا مانگی، اے اللہ میں بڑھاپے سے، دب کے مرنے سے، ڈوب کر مرنے سے، اور اس سے پناہ مانگتا ہوں کہ موت کے وقت شیطان مجھے بہکا دے۔ اور یہ بہت امپورٹنٹ دعا ہے، کیونکہ انسان کی کوئی بھروسہ نہیں ہے، جس طرح ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ کے انگلیوں کے بیچ میں ہمارا دل ہے، تو شیطان مستقل کوشش کرتا رہتا ہے کہ ہمارا دل پھیر دے۔ اور اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین کی ہے کہ ہر
کام سے پہلے ہم ضرور اعوذ باللہ پڑھا کریں اور بسم اللہ پڑھا کریں. اس سے اللہ تعالیٰ شیطان سے بھی ہمیں بچاتا ہے اور ہمارے کاموں میں برکت بھی ڈال دیتا ہے. تو یہ دعا ہو سکے تو آپ لوگ ضرور یاد کیجئے. یہ 97 اور 98 میں اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیے. ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین و اعوذ بک ربی ان یحضرون.